اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ تیسرا درس ہے ہمارے پاس، اور آج کے جو درس میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ عقل کی اہم ذمہ داریوں کے متعلق گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ در حقیقت جو گفتگو ہے ہماری وہ انسان کے علمی ذرائع کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کون سے علم کے ذرائع اور وسائل اور ٹولز عطا کیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ تو پہلا ذریعہ انسان کے پاس حواس کا ہے جسے سینسز کہتے ہیں، اور دوسرا ذریعہ انسان کے پاس عقل کا ہے، اور تیسرا ذریعہ انسان کے پاس وحی کا ہے۔ اس تیسرے ذریعے کی طرف جانے سے پہلے ہم عقل کے اوپر مزید گفتگو کریں گے تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ عقل آخر کرتی کیا ہے، عقل آخر انسان کو کس طرح سے علم عطا کرتی ہے، اور پھر وہ کون سے پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آ کے عقل رک جاتی ہے اور اس بات کا اقرار کر لیتی ہے کہ اب میں یہاں سے آگے سفر نہیں کر سکتی اور میرے بس میں نہیں ہے کہ میں تمہیں علم عطا کروں۔ تو اگر ہم عقل کی اہم ذمہ داریوں کے اوپر گفتگو کریں تو دو ذمہ داریاں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری جو ہے وہ عقل کی یہ آتی ہے کہ عقل ان چیزوں کو ادراک کرتی ہے کہ جو حواس درک نہیں کر سکتے، یعنی سینسز جن چیزوں کو پہچان نہیں سکتے، جن چیزوں کا شعور حاصل نہیں کر سکتے، یعنی آنکھ کان انسان کی جن چیزوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی وہاں تک عقل جو ہے وہ رسائی حاصل کر لیتی ہے۔ اور دوسری اسی طریقے سے جو دوسری عقل کی ذمہ داری ہے وہ استخراج کرنا ہے۔ استخراج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے پاس معلومات آ جاتی ہیں ان کے اندر عقل مزید غور و فکر کرتی ہے، ایک معلومات کو دوسری معلومات کے ساتھ آپس میں جوڑتی ہے، پھر نئے نتیجے وہاں سے نکالتی ہے۔ اسے کیا کرنا ہے کہ نئی معلومات کا استخراج، یہ عقل کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب سے پہلے آتے ہیں کہ یہ جو عقل کا پہلا کام ہے کہ ان چیزوں کا علم حاصل کرنا کہ جن چیزوں کے علم تک حواس نہیں پہنچاتے، تو اس کے متعلق ہمارے سامنے کیا چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر اگر ہم غور و فکر کریں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی طرف کہ جس میں اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ العقل نور خلقہ اللہ للانسان، کہ عقل ایک ایسا نور ہے کہ جسے اللہ نے انسان کے لیے خلق فرمایا، وَجَعَلَهُ يُضِيءُ عَلَى الْقَلْبِ، اور عقل کو ایسے قرار دیا کہ یہ انسان کے دل کے اوپر روشنی ڈالتا ہے، لِيَعْرِفَ بِهِ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمُشَاهَدَاتِ مِنَ الْمُغَيَّبَاتِ، تاکہ اس کے ذریعے سے انسان جو ہے فرق کو جان سکے مشاہدات کے درمیان اور مغیبات یا مغیبات کے درمیان، یعنی وہ چیزیں کہ جو غائب ہیں۔ ایک تو وہ چیز جو انسان کے سامنے ہے، انسان کو نظر آ سکتی ہے، اس کے درمیان اور وہ چیز کہ جو انسان کو نظر نہیں آ رہی، اس کے درمیان فرق کون کرتی ہے؟ اللہ کے رسول کی اس حدیث کے مطابق وہ عقل ہے۔ یعنی عقل کے اندر یہ طاقت اور قوت ہے کہ جب حواس جو ہے وہ مشاہدہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا، تو وہاں پہ آ کے یہ جو عقل ہے وہ آ کے فیصلہ کرتی ہے کہ یہ چیز بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پہ کہ وہ چیزیں جو مادی نہیں ہوتی، جن کا مادہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو عقل ان کے متعلق ہمیں علم دیتی ہے۔ عقل یہ علم دیتی ہے کہ یہاں پہ بجلی موجود ہے، عقل یہاں پہ ہمیں علم دیتی ہے کہ اس کائنات میں ہوا موجود ہے۔ اس طرح بہت سارے جو نتیجے عقل نکالتی ہے ان چیزوں کے متعلق جو مرئی نہیں ہیں، جنہیں دیکھا نہیں جا سکتا، جو غائب ہیں۔ اگر کوئی ان کے متعلق یہ سوال کرے کہ مجھے وہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھنی ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ کا یہ سوال غلط ہے، کیونکہ اس چیز کا تعلق مادہ سے نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھ سے دیکھ سکیں۔ جیسے کوئی کہے کہ مجھے جو الیکٹریسٹی ہے، یعنی جو بجلی ہے، اس کو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھنا ہے، آپ یہ مجھے نہ کہیں کہ بھئی دیکھو لائٹ جل رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس جو تار ہے، یہ جو وائر ہے، اس کے اندر کرنٹ موجود ہے، بجلی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے آنکھ سے دکھاؤ۔ اسی لیے کہ کوئی کہتا ہے کہ مجھے جو ہوا ہے مجھے دیکھنی ہے آنکھ سے، تو آپ کہیں گے تمہارا سوال غلط ہے، ہوا کو، بجلی کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ انسان کی حواس سے نہیں بنتا، اس کے متعلق انسان کی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی، انسان کی آنکھ سے اس کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، تو اس کے متعلق بھی آپ کہیں گے کہ حواس والا سوال نہ کریں، یہ سوال نہ کریں کہ مجھے یہ چیز دکھا دو۔ اور قرآن مجید میں اس چیز کو واضح طور پہ بیان کیا گیا، اور ہمارے سامنے حضرت موسیٰ کا قصہ موجود ہے
کہ حضرت موسیٰ کی جو قوم ہے انہوں نے کہا تھا، ایک غلط سوال کیا تھا اور کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو کھلے طور پر نہ دیکھ لیں۔ یعنی انہوں نے کیا کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اب ان کا یہ سوال کیوں غلط تھا؟ کیونکہ اللہ مادی نہیں ہے۔ جب وہ میٹیریل اور مادہ نہیں ہے تو آنکھ سے کھلا مکھلا اسے دیکھنے کا مطالبہ کرنا، یہ مطالبہ ہی غلط ہے۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بجلی نے آ کے ان کو لپیٹ میں لے لیا اور تم دیکھتے رہ گئے۔ تو اسی واقعے میں یہ بات موجود ہے کہ جب یہ سورہ اعراف کی 143 نمبر آیت ہے کہ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو انہوں نے عرض کیا ہے میرے رب مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا جلوہ کیا، اپنی تجلی ظاہر کی، تو اس نے اسے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور حضرت موسیٰ وہاں پہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے، میں تیری طرف پلٹتا ہوں، توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ تو یہ واقعہ ہمارے سامنے واضح کرتا ہے کہ اللہ کی ذات کا براہ راست آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے متعلق یہ سوال کرنا کہ مجھے اللہ کے متعلق علم حاصل کرنا ہے اسی حواس کے ذریعے سے، مجھے آنکھوں کے ذریعے سے اللہ کی ذات کو دیکھنا، یہ سوال ہی غلط ہے۔ تو لہٰذا نظریہ معرفت کے ان دروس میں یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ جن چیزوں کا تعلق مادہ سے نہیں ہوتا ان چیزوں کے علم کے متعلق یہ سوال کرنا کہ مجھے حواس خمسہ کے ذریعے سے دکھائیں، یہ سوال غلط ہے، کیونکہ حواس خمسہ ہمیں فقط مادی چیزوں کا اور جو مرئی نظر آنے والی چیزوں کا علم دے سکتی ہیں، جو غیر مادی اور غیر مرئی چیزیں ہیں وہاں پہ حواس خمسہ کا کوئی کردار علم کے حوالے سے نہیں ہوتا۔ اور یہی بات احادیث میں ہمیں سمجھائی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک شاگرد ہے، اس نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور وہاں پہ ابو شاکر دیسانی کا امام سے مناظرہ ہے۔ ابو شاکر دیسانی نے کہا کہ قد علمت ان لا نقبل۔ اب یہ ابو شاکر دیسانی امام کو کیا کہتا ہے کہ بھی آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم قبول نہیں کرتے، فقط اسی چیز کو مانتے ہیں کہ جس کو ہماری آنکھیں دیکھ لیں یا ہمارے کان سن لیں یا ہم اپنی زبان سے اس کو چکھ لیں یا ہم اپنے ناک سے اس کو سونگھ لیں یا ہم جو ہے وہ اپنی جلد کے ذریعے سے اسے ٹچ کر لیں۔ یعنی اس نے امام کے سامنے واضح طور پہ لکھا کہ یہ جو ہمارے حواس خمسہ ہیں، اگر ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھ کے ذریعے سے تو پھر تو ہم مانیں گے، یا اسے ٹچ کر سکتے ہیں۔ تو ابو شاکر دیسانی نے کیا کیا، پورے حواس خمسہ کا ذکر کر دیا کہ بھئی امام علیہ السلام کو کیا کہنے لگا کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ فقط یہی حواس خمسہ اگر ہمیں بتائیں گے تو ہم چیزوں کو مانتے ہیں، اگر حواس خمسہ نہیں بتائیں گے تو وہ چیز غلط ہے، ہم اسے مانیں گے ہی نہیں۔ تو امام علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ ذکرت الحواس الخمس، کہ تم نے 5 حواس کا ذکر کیا، وَهِيَ لَا تَنْفَعُ فِي الْإِسْتِنْبَاطِ إِلَّا بِدَلِيلٍ، اور یہ جو 5 حواس ہیں یہ نتیجہ دینے میں کوئی فائدہ نہیں رکھتے، إِلَّا بِدَلِيلٍ، مگر ان کے ساتھ ایک رہنما کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ رہنما، وہ عقل اور وہی ان 5 حواس کا ساتھ دے گی تو تم نتیجہ حاصل کر سکتے ہو۔ كَمَا لَا يُقْطَعُ الظُّلْمَةُ إِلَّا بِمِصْبَاحٍ، جیسا کہ اندھیرا روشنی کے بغیر ختم نہیں کیا جا سکتا، اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے۔ حواس خمسہ سے علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں بھی ایک دلیل اور رہنما کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے عرض کیا کہ حواس خمسہ معلومات دے دیتے ہیں، لیکن ان معلومات کو چیک کرنا کہ کیا ٹھیک معلومات ہے، ٹھیک معلومات نہیں ہے، اس معلومات کی بنیاد پہ یہ نتیجے نکالنا کہ گرم چیز انسان کو نقصان دیتی ہے، اس سے انسان کو بچنا ہے، اس سے انسان کو دور رہنا ہے، یہ نتائج کون نکالے گی؟ عقل نکالے گی۔ تو اگر عقل حواس خمسہ کے ساتھ نہ ہو، فقط حواس انسان کے کام کر رہے ہوں لیکن عقل کام نہ کر رہی ہو، تو اس حواس سے بھی کوئی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کے لیے بالکل واضح ہے کہ جن لوگوں کی عقل کام نہیں کرتی اور وہ پاگل ہوتے ہیں، بھلے ان کے حواس خمسہ ٹھیک ہوں، وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوں، وہ چیزوں کو ٹچ کر رہے ہوں، وہ چیزوں کو سن رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود انہیں علم حاصل نہیں ہوتا۔ وہ زہریلی چیزیں بھی کھا لیتے ہیں، وہ گرم چیز کے اوپر بھی اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں، کیونکہ ان کی عقل اور شعور
کام نہیں کر رہا ہوتا۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام نے اس کی نظریے کو رد فرمایا کہ یہ جو تمہارا مطالبہ ہے کہ ہم فقط انہی چیزوں کو مانتے ہیں کہ جس کو ہمارے حواس خمسہ بتلائیں گے، باقی چیزوں کو ہم نہیں مانیں گے، تو تمہاری یہ بات غلط ہے۔ خود حواس خمسہ بیچارے محتاج ہیں کہ اس کو بھی کوئی رہنما ہو اور اس کا بھی کوئی گائیڈ کرنے والا ہو۔ تو لہٰذا یہاں پہ پہلا نقطہ عقل کی اہم ذمہ داریوں کا ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ حواس جن چیزوں کو درک نہیں کر سکتی وہاں پہ عقل کا کام ہے، بلکہ امام صادق علیہ السلام کے اس آخری جملے کے مطابق حواس بھی بغیر عقل کے کسی کام کے نہیں ہیں، کیونکہ عقل ایک دلیل اور رہنما کا کام کرتی ہے۔ اگر عقل ہوگی تو پھر حواس کے ذریعے سے بھی علم آپ کو حاصل ہوگا۔ اور دوسرا ہم جو عقل کا کام ہے کہ نئی معلومات کا استخراج کرنا۔ اب جو نئی معلومات نکالی جاتی ہیں یہ حواس کی مدد سے بھی ہو سکتی ہیں اور حواس کی مدد کے بغیر بھی ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں حواس کی مدد سے۔ حواس کی مدد سے کیسے ہوتی ہیں معلومات؟ یہاں پہ ایک ہمارے سامنے مشہور مثال ہے کہ یہ مثال کس کی ہے؟ یہ مثال ہمارے سامنے آگ اور دھواں کی ہے۔ یعنی دھوئیں کی تصویر بھی ہم نے جو ہے وہ اپنی عقل تک پہنچا دی۔ آنکھوں نے کیا کیا؟ دھوئیں کو دیکھا، آگ کو دیکھا، وہ پہنچ گئی۔ اب یہاں پہ عقل کیا کرتی ہے؟ اس کے درمیان جو ہے وہ تجزیہ کرتی ہے اور یہ نتیجہ نکالتی ہے کہ یہ جو دھواں ہے یہ خود بخود نہیں پیدا ہوتا، یہ کہاں سے خلق ہوتا ہے؟ دھواں آگ کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب وہ عقل کیا دیتی ہے؟ ایک نئی معلومات کو وہاں سے نکالتی ہے، ایک نیا علم وہاں سے نکالتی ہے۔ وہ نیا علم کیا ہے کہ آج کے بعد اگر تم دھوئیں کو دیکھو گے تو دھواں چونکہ ایفیکٹ ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی کاز ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، تو لہٰذا تم سمجھ جانا کہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں آگ ہے۔ تو اب یہ جو کاز اینڈ ایفیکٹس کا جو قانون نکالا ہے یہ عقل نے نکالا ہے۔ یہ کہاں سے نکالا ہے؟ یہ اسی دھوئیں کی تصویر سے اور آگ کی تصویر سے نکالا ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ عقل کیا کام کرتی ہے؟ نئی معلومات کو نکالتی ہے، مختلف جو اس کے پاس علم ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کی تصویریں ہوتی ہیں، اس کے اندر غور و فکر کر کے نئی معلومات کو عقل آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان کے حصی معلومات ہوتی ہیں وہ در حقیقت علم کا پہلا قدم ثابت ہوتی ہیں۔ یعنی اگر انسان کی آنکھ نے آگ کو دیکھا، پھر دھوئیں کو دیکھا، تو اگر انسان کی آنکھ دیکھتی نہیں، اس کو یہ والا علم حصی حاصل ہوتا ہی نہیں، تو عقل کیسے تجزیہ کرتی اس کے متعلق؟ تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو عقل کے ذریعے سے ہمیں کاز اینڈ ایفیکٹ، سبب اور مسبب، علت اور معلول، اثر اور مؤثر کا قانون ہمیں ملا ہے، اس قانون کے پیچھے جو پہلا قدم طے کیا ہے وہ انسان کی آنکھ نے طے کیا ہے کہ انسان کی آنکھ نے مختلف چیزوں کو دیکھا کہ اس چیز کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے، پھر عقل نے اس کے اندر غور و فکر کر کے ہمیں نئے نئے قانون دیے۔ تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی جو حصی معلومات ہیں وہ در حقیقت پہلا قدم بنتی ہیں انسان کے جو ان معلومات کے لیے کہ جن معلومات کو عقل نکالے گی۔ اور یہاں پہ امام علی علیہ السلام کے مختلف اقوال ہیں ہمارے سامنے کہ امام علیہ السلام نے بھی یہاں پہ تعلق جوڑا ہے کہ عقل اور حواس کا آپس میں تعلق ہے۔ پہلا فرمان یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دل حکمت کا چشمہ ہے اور کان اس کا راستہ ہے۔ یعنی حکمت کا چشمہ تو دل ہے، یعنی عقل ہے، لیکن وہاں تک جو معلومات پہنچیں گی کس راستے سے پہنچیں گی؟ کان کے ذریعے سے پہنچیں گی۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ فرمایا کہ ان محل الایمان الجنان وسبیلہ الاذنان، کہ ایمان کا مقام دل ہے اور اس کا راستہ کان ہے۔ تو میں نے اپنے دل کے ذریعے سے ایمان لانا ہے، لیکن وہ راستہ کہاں سے آئے گا؟ کانوں کے ذریعے سے۔ کان کے ذریعے سے میں سنوں گا علم والی باتیں، پھر اس کے اوپر میں کیا لے کر آؤں گا؟ ایمان لے کر آؤں گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آنکھوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ العیون طلائع القلوب، کہ یہ جو دل ہیں اس کے جو آنکھیں ہیں وہ آنکھیں ہیں، آنکھیں اس کی پیش رو ہیں۔ یعنی تلیہ کہتے ہیں کہ دشمن کا پتہ لگانے کے لیے جو افراد بھیجے جاتے تھے انہیں تلیہ کہتے تھے، تلیہ کہ یہ معلومات لے کر آئیں گے دشمن کے متعلق۔ تو امام نے کیا فرمایا کہ دل کو اور عقل کو معلومات حاصل ہوتی ہیں، لیکن اس کی یہ معلومات کون لے کر آتا ہے؟ یہ معلومات آنکھیں لے کر آتی ہیں۔ تو لہٰذا یہاں سے ہمارے سامنے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ عقل کا جو کام ہے وہ نئی معلومات کو نکالنا ہے، وہ حواس کی مدد سے یہ نئی معلومات ہمارے سامنے نکالتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حواس کی مدد حاصل کیے بغیر بھی عقل کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہمیں علم عطا کر دیتا ہے۔ اور وہ علم کیسے عطا کرتا ہے؟ حواس کی مدد لیے بغیر، کہ جس علم کو کیا کہتے ہیں؟ تجریدی علم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عقل یہ
ہمارے سامنے نتیجہ رکھتی ہے کہ دو متضاد چیزیں ایک وقت میں آپ جمع نہیں کر سکتے، دو نتیجیں ایک ٹائم پہ جمع نہیں ہو سکتی، کہ ایک انسان ہو بھی اور ایک انسان نہ بھی ہو۔ تو عقل نے یہ نتیجہ دے دیا کہ یہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں عقل کو جو ہے کسی چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی آنکھ والی معلومات کی یا کان والی معلومات کی ضرورت نہیں ہے، انسان عقل خود ہی یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ دو اپوزٹ چیزیں کبھی آپ آپس میں جمع نہیں کر سکتے، دن اور رات جمع ہو جائیں، انسان اور لا انسان جمع ہو جائیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک منطقی اصول ہے کہ النقیضان لا یجتمعان الضدان لا یجتمعان، کہ جس کو عقل بآسانی سمجھ سکتی ہے، اور ایک ایسا اصول ہے کہ جس کی بنیاد خود یہی عقل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عقل نے یہ چیزیں حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل کی ہوں۔ تو لہذا ہمارے سامنے نتیجہ کیا آتا ہے کہ عقل اور جو حواس ہے ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے علم کے حاصل کرنے میں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ عقل وہ علم حاصل کر لیتی ہے غور و فکر کرنے کے ذریعے سے، وہاں پہ اسے حواس کا سہارا نہیں لینا پڑتا۔ تو لہذا یہ ابھی آپ کے سامنے جو عقل کی اہم ذمہ داریاں ہیں اور عقل کے متعلق جو گفتگو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی، کہ جس کا خلاصہ کیا ہوا کہ عقل کی دو اہم ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے جو پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ غیبی حقائق کا ادراک کرتی ہے، وہ حقائق کے جن تک حواس خمسہ نہیں پہنچ پاتے ان کے متعلق عقل کا ادراک ہوتا ہے۔ جیسے بجلی کی آپ کے سامنے مثال رکھی کہ اگر ایک بلب روشن ہو رہا ہے تو وہاں پہ بجلی ہوگی، ایک دھواں آ رہا ہے تو وہاں پہ یقیناً پیچھے آگ ہوگی۔ اور اسی طریقے سے عقل کا کام کیا ہے کہ نئی معلومات کا استخراج کرنا، اور وہ نئی معلومات بھی اسی حواس کے ذریعے سے وہ استخراج کرے گی۔ اور اسی طریقے سے عقل کا ایک اور کام کیا ہے کہ نئی معلومات کا جب استخراج کرتی ہے تو نئی معلومات کا استخراج دو طرح سے ہو سکتا ہے، کہ نئی معلومات کے استخراج یا وہ حواس کی مدد سے کرے گی، یا بعض اوقات حواس کی مدد لیے بغیر بھی وہ نئی معلومات ہمارے سامنے رکھ سکتی ہے۔ یہاں تک ہماری عقل کے متعلق گفتگو مکمل ہوئی، اور انشاءاللہ جو اگلی گفتگو ہے وہاں پہ ہم یہ نکات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ عقل کے اندر اتنی بڑی صلاحیت ہونے کے باوجود بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ عقل آگے سروائیو نہیں کر سکتی اور انسان کو علم نہیں دے سکتی، یعنی عقل محدود ہو جاتی ہے۔ تو وہ کون سے معاملات ایسے ہیں کہ جہاں پہ انسان کو نہ حواس خمسہ کام آتے ہیں، نہ وہاں پہ انسان کو عقل کام آتی ہے، بلکہ انسان کو ایک اور ذریعے سے خود کو جوڑنا پڑتا ہے اور اس ذریعے سے انسان علم حاصل کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا جب یہ چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گی تو یہ چیزیں بھی ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گی کہ کون سے سوال کا تعلق کیسے اور کس جگہ سے بنتا ہے۔ اگر جن چیزوں کا تعلق حواس خمسہ کے ساتھ ہے ان کے متعلق ہم سوال کریں کہ عقل سے آپ ثابت کریں، تو وہاں پہ عقل کہے گی کہ نہیں، یہ تو حواس خمسہ سے چیز ثابت ہوگی۔ جن چیزوں کا تعلق فقط عقل سے ہے اس سے ہم حواس خمسہ ثابت نہیں کر سکتے۔ جن چیزوں کا تعلق حواس خمسہ اور عقل سے نہیں ہے ان کو ہم عقل سے اور حواس خمسہ دونوں سے ثابت نہیں کر سکتے، ہمیں ایک تیسری چیز کی طرف جانا پڑے گا۔ تو ان چیزوں کا انسان کو علم ہونا چاہیے کہ میں اگر ایک موضوع کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں، میں اللہ کے وجود کے متعلق، توحید کے متعلق، امامت کے متعلق، قیامت کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں، تو کیا مجھے اس چیز کا جواب سائنس لا کے دے گی؟ کیا مجھے اس چیز کا جواب لیبارٹری لا کے دے گی؟ کیا مجھے اس چیز کا جواب کوئی ہمارا ایکسپیریمنٹ اور تجربہ لے کر دے گا کہ جس کو ہم آنکھوں سے دیکھیں گے یا سونگیں گے، کوئی اس کی سمیل ہوگی؟ یہ انسان کو سوچ و بچار کرنا پڑے گی، تب جا کے اس کی پہلی سیڑھی اور پہلا قدم جو ہے وہ درست سمت پہ چلے گا کہ مجھے کس چیز کے بارے میں تحقیق کرنی ہے اور اس تحقیق کا علم کا ذریعہ میرے پاس کون سا ہے۔ کیا اس کا ذریعہ میرے پاس حواس کی شکل میں ہے، کیا اس کا ذریعہ میرے پاس عقل کی شکل میں ہے، یا اس کا ذریعہ میرے پاس حواس اور عقل دونوں شکل میں نہیں ہے بلکہ مجھے کسی اور ذریعے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے درس میں خداوند کریم کی توفیق شامل حال رہے گی انشاءاللہ، تو ہم مزید اس درس کو آپ کے سامنے کھولیں گے اور ایک جو نیا ذریعہ ہے، جو تیسرا ذریعہ وحی کا ہے، اس کے متعلق آپ کے سامنے بہت ساری معلومات رکھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔